جو ریٹ تھے وہ 35 روپے کلو دکاندار نے لگائے ہوئے تھے. جو لسٹ تھی اس میں بھی 35 روپے تھے اور بک رہا تھا 70 روپے میں. اور باقی بھی جتنی اشیاء ہیں ان کی جو پرائزز ہیں وہ آسمان پر ہیں. اور اس کے بعد ہم نے پریس کانفرنس کی. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں سندھ گورنمنٹ کا کہ انہوں نے پھر ایک نوٹیفیکیشن نکالا اور اس میں تمام اپنے ایم پی ایز کو اور منسٹروں کو انہوں نے پابند کیا ہے کہ وہ تمام جو 26 یا 27 بچت بازار ہیں اس کا وزٹ کریں گے اور اس کے جو ریٹس ہیں اس کو مانیٹر کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب دکاندار سے بات کی گئی تھی تو اس نے بھی بڑی باتیں کی, بڑی قسموں کے بعد یہ بتایا کہ جی ہمیں جو پیچھے سے ہے وہ بہت زیادہ مہنگا سامان مل رہا ہے. 35 روپے ریٹ لسٹ میں لگے لیکن اس نے یہ کہا کہ میں خود 60 روپے کلو میں آلو لے کر آیا ہوں. تو میں نے تو اس طرح سے نہیں چھوڑا, میں نے ان لوگوں کو سب کو یہاں بلایا, ان دکانداروں کو بھی بلایا کل, اور ہول سیلر مارکیٹ جو سبزی منڈی ہے اس کے جو بڑے آرتری ہیں ان سب کو بلایا. اب جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جو لسٹیں بن گئی ہیں وہ تو پورے مہینے کی بنا دی گئی ہیں, جبکہ منڈی کے اندر روزانہ صبح جو ہے وہ آکشن ہوتا ہے. اس میں گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ نہیں بیٹھتا کہ وہ آکشن میں کس ریٹ کے اوپر چیز مل رہی ہے. دوسرا جو ہول سیلرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی بڑے باغات ہیں یا جتنی بھی ایگریکلچر لینڈ ہے جو پیچھے جس کے پاس تربوز, خربوزہ اور کیلے لگے ہوئے ہیں, وہ سارے کے سارے تو وہ لوگ ہیں جو بڑے طاقتور ہیں. تو ان کی بھی میں نے لسٹ منگوا لی ہے کہ یہ باغات کن لوگوں کے ہیں, کیونکہ اگر وہی 250 روپے درجن کیلے کا ریٹ رکھیں گے تو پھر سبزی منڈی والا اور باقی لوگ کیا کریں گے. تو اس پر بھی میں نے کہا آج آپ سے بات کی جائے اور ان لوگوں سے بھی بات کی جائے کہ جو ہول سیلروں کے بھی پیچھے ہیں, کہ جو آپ کے ان باغاتوں کے جن کے کیلے کے باغات ہیں اور دوسری چیزوں کے باغات ہیں, ان کو بھی یہ سوچنا ہے کہ بھائی اس مہنگائی کے عالم میں اگر آپ بھی اپنا نفع جو ہے وہ ڈبل اور ٹرپل رکھیں گے تو پھر لوگوں کو تو ریلیف ہم نہیں دلوا سکیں گے. ہم کتنا سبزی منڈی کے لوگوں کے کان مروڑیں, کتنا ہم دکانداروں کے اوپر ریٹ کریں, ان پہ جرمانے کریں, اگر تو پیچھے ہی جو اصل سپلائر ہے ان ساری سبزیوں کا اور فروٹوں کا اگر وہی ریٹ منمانے رکھے گا تو یہ کام ایسے چلے گا نہیں. تو اس کے اوپر میں یہ بھی ایک تجویز آج دے رہا ہوں, بات بھی کی ہے میں نے, کہ جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں کراچی کے ان کو بھی یہ مجسٹریٹ کی پاور دیں, کیونکہ وہ مجسٹریٹ کی پاور ملنے کے بعد جتنے ایڈمنسٹریٹرز ہیں یا ایم سیز ہیں علاقوں کے, اصل تو وہ لوگ ہیں جو ڈی ایم سیز میں بیٹھے ہیں, ان کو بھی یہ پاور دی جائے تاکہ یہ جتنے بھی بچت بازار ہیں یا باقی بھی جو ریٹیلرز ہیں, جو ٹھیلے والے ہیں, وہ تو سب منمانی کر رہے ہیں. مطلب آپ کسی بھی ٹھیلے پہ چلے جائیں, جو آج سبزیوں کے ریٹ ہیں یا جو فروٹس کے ریٹ ہیں وہ تو بے انتہا جسے کہتے ہیں آسمانوں کے اوپر پہنچ چکے ہیں. تو ہمیں ضرورت ہے کہ سارا کچھ مل کر ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کریں, روزانہ کی بنیاد پر صبح میٹنگ کریں, کیونکہ جس طرح روز آکشن ہو رہا ہے اسی طرح روز ریٹ بدل رہے ہیں. تو ہم ایک ریٹ لے کر پورے رمضان کا ایک بچت کے نام پر ایک لسٹ ایشو کر دیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کو ڈیلی کی بنیاد پر ہو. اور ہم نے میں نے ایڈمنسٹریٹر صاحب کو بھی کہا ہے, پرنسپل سیکرٹری کو, کہ آپ کمشنر سے بات کریں اور ان سے کہیں کہ جو آکشن ڈیلی ہو رہا ہے اس میں ہمارا جو سندھ گورنمنٹ کا نمائندہ ہے وہ بیٹھے اور اس حساب سے پھر صبح لسٹ جاری کی جائے تاکہ یہ پتا ہو کہ بھائی آج کے دن کا ریٹ کیا ہے. ایک تو یہ بات میں نے کرنی تھی. دوسرا میں نے آج یہ خط جو ہے وہ چیف منسٹر صاحب کو بھجوا دیا ہے, اس کی ایک کاپی موجود ہے. یہاں بات ہو رہی تھی کہ گوٹوں کو ریگولرائز کرنے کے لیے کمیٹی بنائی گئی تھی جس پر تمام ہی سیاسی جماعتوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا. خالد مقبول صدیقی بھائی بھی آئے, جماعت اسلامی کے بھی نمائندے آئے, باقی بھی جماعتوں نے کانٹیکٹ کیا. تو آج میں نے چیف منسٹر صاحب کو یہ خط لکھ دیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ آپ نے جو کمیٹی بنائی ہے اس کی وجوہات کیا ہے, اس میں جو آرڈرز ہیں سپریم کورٹ کے بھی اور ہائی کورٹ کے بھی, اس کے اندر جو ہے وہ یا تو آپ مختلف سیاسی جماعتوں کے یا کراچی کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی شامل کریں تاکہ یہ پتا ہو کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. ادروائز تو پھر یہ سارے لوگ اس پر آواز اٹھا رہے ہیں. این جی اوز نے بھی مجھ سے کانٹیکٹ کیا ہے, وہ بھی اس بات کے اوپر بڑے وہ ہیں کہ یہ پھر
ریگولائزیشن کے نام پر کہیں کراچی کے اندر مزید قبضے جو ہیں وہ ہونا نہ شروع ہو جائے. تو آج جو ہے یہ خط ہم نے چیف منسٹر صاحب کو لکھ دیا ہے, یہ بھی آج آپ لوگوں سے شیئر کرنا تھا. اور اب آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس پورے صوبے میں اور پاکستان میں, اور خاص طور پر جو کراچی, کیونکہ پورے پاکستان کے لوگ یہاں رہتے ہیں, مہنگائی سے اور اس طوفان سے لوگ سمجھیں اس کے نیچے دب چکے ہیں. کوئی لوگوں کو پرسان حال نہیں ہے, کسی کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا ہے. لوگ میرے پاس آ رہے ہیں, میں جاتا ہوں شہری کے اندر بھی لوگوں سے ملتا ہوں, یہاں پر بھی روزانہ 5 سے 6 ہزار لوگ آ رہے ہیں. ہر آدمی ایک ہی فریاد کر کے آ رہا ہے کہ مہنگائی کے طوفان میں وہ دب چکا ہے, روزگار کے مواقع ہیں نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کو اور فیڈرل گورنمنٹ دونوں کو فوری طور پر کوئی بڑے ریلیف کا اعلان کرنا ہے, اور یہ آئندہ 2-4 روز میں کریں, کیونکہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. لوگوں کی مالی حالات ادھار سے زیادہ چلے گئے. لوگوں کے گھروں پر جن سے انہوں نے ادھار لیا ہوا ہے وہ مانگنے آ رہے ہیں. کل ایک جو آپ کا کیمرہ مین ہے ایک نجی چینل کا, وہ میرے پاس آیا تھا. اس نے مجھے کہا ہے کہ مجھے 2 دن کا میں آپ کے ساتھ بات کر کے جا رہا ہوں, اگر میرے مسائل میرے چینل نے حل نہیں کیے یا کوئی مجھے سپورٹ نہیں ملی تو میں اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو زہر دے دوں گا. مطلب اس حالات پر ہم کھڑے ہیں, اور یہی حال کراچی کے اور پورے صوبے کے لوگوں کا ہے. وہ لوگ جو سیلاب کی وجہ سے اس کی زد میں ہیں, جن کے گھر نہیں ہیں, مویشی نہیں ہیں, ان لوگوں تک بھی چیزیں نہیں پہنچ رہی ہیں. اس رمضان میں ہم نے سب نے یہ وعدے کیے تھے کہ ہم سیلاب زدگان کو نہیں بھولیں گے, لیکن آج بھی 21 لاکھ لوگ گھر سے محروم ہیں, اور ان تک بھی جو اشیاء خردمات ہیں وہ نہیں پہنچ رہی ہیں. انٹیریئر سے بھی لوگ ٹیلی فون کر رہے ہیں, ہماری جو 1366 لائن ہے, لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں سحری کے اندر جو ہے وہ کھانے کے لیے نہیں ہے. اس بار یہ واحد رمضان ہے جس میں بہت بڑی تعداد لوگوں کی بغیر سحری کے روزے رکھ رہی ہے. تو یہ ایک المیہ ہے, اس کے اوپر سب کو بیٹھنا ہے. اور میں یہی آپ سب سے بھی درخواست کروں گا, کیونکہ میڈیا ایک بہت بڑا اہم رول پلے کر سکتا ہے ان ساری چیزوں کو لوگوں تک پہنچانے میں, باقی لوگوں کو پہنچانے میں, کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے. اس وقت جس حال سے لوگ گزر رہے ہیں ان کے تک پہنچنا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے کہ ان سے بات کی جائے, پھر مسائل حل ہوں یا نہ ہوں, لیکن لوگوں تک پہنچنا ہے. اور جو ابھی تک ہم پہنچے ہیں یا بات کر رہے ہیں, لوگ بڑے مسئلے مسائل میں ہیں. تو یہ 2 چیزیں تھیں جو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے شیئر کر لوں. باقی اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو کر لیں. شکریہ. شروع میں آپ نے کہا کہ ریٹ لسٹ کا ذکر کیا, مہنگائی کا ذکر کیا, جو جس کے مطابق بھی مہنگا سیٹ کیا گیا. ماضی میں 48 گھنٹے میں ایک نئی لسٹ آتی تھی, مارکیٹ کمیٹی جو گورنمنٹ آف سندھ کی مارکیٹ کمیٹی وہ تیار کرتی تھی لسٹ اشیاء کی رمضانوں کی. لیکن اب مشاہدے میں ایسا نہیں ہو رہا. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ریٹ لسٹ میں درجہ اول کے ریٹ ہیں وہ درجہ سوم کا مال جو اس وقت اشیاء رکھی ہوئی ہے, درجہ سوم کا مال درجہ اول کے ریٹ میں سیل ہوتا ہے, اور اس میں 1 روپے کم کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم سرکاری لسٹ سے بھی کم پیسوں میں فروخت کر رہے ہیں. یہ ایک بڑا فراڈ ہے, اس کی روک تھام کی جائے. آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ یہ لسٹیں بند تو گئی ہیں, لیکن یہ لسٹیں مارکیٹ کے لوگ آئے, کمشنر آفس میں بیٹھے, ایک نے ریٹ بتایا, دوسرے نے لکھ لیا اور تیسرے نے نوٹیفائی کر دیا. ایکچوئل لسٹ ہی نہیں ہے یہ. بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 35 روپے کلو آپ بھی کہہ رہے ہیں اور سلیٹ پہ بھی لکھا ہوا ہے, بک رہا 80 روپے, اور یہ تو ہول سیل مارکیٹ کا حال ہے. اس کا مطلب جب ریٹیل پہ جائے گا تو یہ 100 روپے ہوگا, اور تیسرے اور چوتھے ہاتھ میں جائے گا تو یہ 120 روپے ہوگا. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی کہ ان کو ریوائز ہونا چاہیے ڈیلی بنیاد پر. اور سب سے بڑی بات جو میں نے آج آپ سے کی ہے, جس کو آپ لوگ سب دیکھیں, کہ یہ اصل میں ریٹیلر اور ہول سیلر کا مسئلہ نہیں ہے. یہ آج جو میں نے پریس کانفرنس بلائی ہے یہ بتانے کے لیے بلائی ہے کہ میں دونوں لوگوں سے مل چکا ہوں. کل میں نے پورے ہول سیلرز کو بلایا ہوا تھا, ریٹیلرز کو بلایا ہوا تھا. میں نے 2-3 گھنٹے لگائے اس کے اوپر, اور اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچاؤں کہ جن لوگوں کو سپلائی ہول سیلرز کو مل رہی ہے, ادھر سے تو آپ دیکھیں کہ کیلے کیا ٹن کے یا اس کے حساب سے ان کو دیا جا رہا ہے, کیا پر کے جی جو ہے وہ پیچھے سے چیزیں مل رہی ہیں. تو فلڈ آیا تھا, اگر اس بار اس کی گروتھ کم ہوئی ہے تو
تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ اس کمی کا فائدہ اٹھا کر آپ ریٹ آسمان پر لے جائیں. وہ تو دونوں لوگ جو ہے ہول سیلر اور ریٹیلر, انہوں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے. تو اصل تو اب ہم نے یہ بات آج کرنی ہے کہ جو اصل سپلائر ہے ہول سیلر سے پیچھے والے, ان کو پابند کرنا ہے, ان کو خوف خدا چاہیے کہ اس بار یہ مہنگائی آلریڈی 30 سے 40%, 50% ہو چکی ہے. اس کے بعد جو ہے اگر آپ لوگ بھی اپنا 100% نفع رکھیں گے تو غریب آدمی تو کچھ نہیں کھا سکتا ہے. غریب آدمی بھول جائے کہ وہ کوئی فروٹ کھا سکتا ہے یا وہ گوشت خرید سکتا ہے, کچھ بھی نہیں خرید سکتا. پانی ویسے ہی اس کو صاف نہیں مل رہا ہے. تو اب یہ مجھے لگتا ہے کہ لوگ یہ رمضان جو ہے صرف کھجور اور پانی پہ گزارا کریں گے. پہلی بار دیکھنے میں آیا ہے کہ کوئی حکمران جو ہے وہ اس مہنگائی کی جڑ کے اندر گھسا ہے, ورنہ ہمیشہ اوپر سے کارروائی کرنے چلے جاتے تھے. آپ تھوڑی سی مہربانی اور کریں اور ان کو نام ڈسکلوز کریں نا کہ جن کے باغات ہیں, دیکھیں زمینوں پہ مزے کریں, جی سرکاری لینڈ لے کے وہ لوگ ارب پتی بن چکے ہیں, ان کے نام تھوڑے ڈسکلوز کریں. دیکھیں یہ تقریباً فارسٹ کی لینڈ ہے اور یہ ساری بہت ہی کم قیمت کے اوپر, آپ سمجھیں سال کے 5 لاکھ کا چلان بنتا ہے اور اس 5 لاکھ میں 200 ایکڑ زمین دے دی جاتی ہے جس پر کیلا کاشت کیا ہوا ہے, باقی چیزیں کاشت کی بھی ہیں, اور وہ پھر ایک دفعہ جس کو مل جاتی ہے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے. گورنمنٹ کے خزانے میں 5 لاکھ روپے آ رہے ہیں اور کماتا وہ اس سے 5 کروڑ روپے ہے. تو آج وہ 5 لاکھ گورنمنٹ کو دے رہا ہے تو کم از کم آج اپنے نفع کو ادا کر لے. اور یہ لسٹ میرے پاس ہے, میرے پاس نام آئے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے ہول سیلر کو بلایا ہے, ریٹیلرز کو بلایا ہے, ایک دفعہ میں ان سب کو بھی بلاؤں گا. میں نے سب کو بات کی ہے, تقریباً کو میں بلا کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ کا کیا ایشو ہے, اور اگر وہ نامناسب بات بتائیں گے تو پھر میں دوبارہ میڈیا کو بلاؤں گا. اچھا سر, آپ نے یہ جو گوٹوں کی ریگولرائزیشن والی بات کی, یہ تو فیکٹ ہے کراچی میں ایسے گوٹ بھی ہیں کہ 21 سالوں کے جن کو ریگولر نہیں کیا, جو 20 نہیں ہے. یعنی ایک تو 2 نمبری کام بھی ہوتا ہوگا, لیکن ایک تو جینون مسئلہ بھی ہے اپنی جگہ ضرورت, کیونکہ کراچی میں اربن کے ساتھ ملی ضلع بہت سارے رورل ایریاز ہیں جہاں پہ قدیمی گوٹ موجود ہیں, اور آج بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بہت سارے گوٹ جو ریگولر نہیں ہیں. جو قدیمی گوٹ کیوں ہے, مطلب جو قدیمی گوٹ ہیں وہ ریگولر کیوں نہیں ہونے چاہیے, سوال یہ. دیکھیں یہ جو میں نے خط لکھا ہے یہ مجھے مختلف سیاسی جماعتوں نے آ کے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے تمام تفصیل بتائی ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے بھی ایک پریس کانفرنس جو پچھلی والی تھی اس میں نے یہ کہا تھا کہ جو قدیم گوٹ ہے ان کو تو ریگولرائز بھی ہونا چاہیے, وہاں بجلی پانی گیس کے کنیکشنز ہونے چاہیے, ان کی بھی روڈ راستے بنا کے دینے چاہیے. گوٹ نہ لگے, اگر وہ شہر میں ہے تو وہ شہر کا حصہ ہونا چاہیے, وہاں اسکول بھی ہو, تعلیم بھی ہو, اس سے کوئی انکار نہیں ہے. میں تو خود یہ مانتا ہوں کہ اگر وہ گوٹ تھے تو آج ان کو شہر بننا چاہیے. لیکن ایسے گوٹ جن کا تذکرہ باقی مختلف سیاسی جماعتوں نے آ کر کیا ہے کہ جی اگر ایک کمیٹی بنائی گئی ہے تو اس کو ٹرانسپیرنٹ بنا دیں. مطلب ایشو یہ تھوڑی ہے کہ آپ گوٹ کو ریگولرائز نہ کریں, ایشو یہ ہے کہ آپ نے ایک ہی کمیٹی میں ایک ہی پارٹی کے سارے لوگ ڈال دیے جس پر مختلف سیاسی جماعتوں کو اعتراض ہے, اور وہ اعتراض میں سمجھتا ہوں ان کا بالکل جائز ہے کہ اگر ایک ٹرانسپیرنٹ چیز کرنی ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ اگر ایک قدیم گوٹ ہے تو اس پہ کس کو اعتراض ہوگا. اگر 3-4 لوگوں کو ڈالا ہے ایک سیاسی جماعت سے آپ ڈالیں, اور کچھ کراچی کے ایسے لوگ بھی ڈالیں نوٹیبل. میں تو کہتا ہوں ایک نام کراچی پریس کلب سے لیں, عاجز جمالی صاحب کا نام ڈالیں اس میں لسٹ میں, تاکہ آپ بتا سکیں کہ جی کون سا قدیم گوٹ ہے اور آپ کو یہ پتا ہو کہ کون سا بنایا جا رہا ہے. بس اتنی سی بات ہے اس کے اوپر. شاید آپ اتنی ٹی وی دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی مہنگائی اور اتنے بڑے معاملے پر جب کہ کچن اینڈ کھولو تو اس میں صرف مہنگائی کی کوریج 2 یا 3 منٹ ہوتی ہے, اور باقی کوریج یہ ہوتی ہے کہ ضمانت ہو گئی, ضمانت ساری کوریج وہی چلی جاتی ہے. عوامی ایشوز پر میڈیا میں اس طرح نہیں جاتا. دوسری بات یہ کہ جیسے جیسے عید آتی ہے تو کرمنلس جو ہے وہ بھی ایسے ہی نکلتے جیسے کیڑے مکوڑے نکلتے, اس طرح کرمنلس نکلتے ہیں اور لوگوں کی لوٹ مار کرتے ہیں سب عید کے نزدیک. تو اس حوالے سے آپ نے پہلے بڑی وارننگ دی تھی مگر کوئی اثر نہیں ہو. دیکھیں میں تو صرف کوشش کر سکتا ہوں, اور اس صوبے کے آئینی سربراہ ہونے کے ناطے اگر آئین اور قانون کے مطابق کوئی چیز نہیں چلے گی تو اس میں خط لکھوں گا سندھ گورنمنٹ کو, اور وہ خط ہم آئی جی کو بھی لکھیں گے
جس طرح میں نے کہا کہ ایک اور خط ابھی بنا رہے ہیں, کل تک فائنل ہو جائے گا, جس پر ہم سندھ گورنمنٹ کو یہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ آپ 35 سے 40% لوگوں کی تنخواہ بڑھائیں, کیونکہ اگر ہم ریلیف نہیں دے سکتے تو تنخواہ تو کم از کم بڑھا سکتے ہیں نا. اور ایک عام آدمی کی تنخواہ بھی جو ہے اب کم سے کم 50,000 روپے ہونی چاہیے. اب یہ 20,000 اور 25,000 میں گزارے نہیں ہو سکتے, اور اسٹارٹ ہی 50,000 سے ہو. تو یہ ہم خط لکھ رہے ہیں, اور اب بجٹ کیونکہ آ رہا ہے اس میں ڈالنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو ایڈوائز کرنا, کوشش کرنا میرا کام ہے. میں لوگوں کے جو مسائل ہیں اگر ہمارے پاس آتے ہیں تو اس کے, میں نے جیسے کہا کہ سندھ گورنمنٹ اور ان لوگوں کے درمیان بھی برج کا کردار ادا کرنا ہے. میری کوئی سندھ گورنمنٹ سے ناراضگی نہیں ہے, مطلب میرے سب سے اچھے تعلقات اس وقت سندھ گورنمنٹ سے ہیں. ابھی کل ہی مجھے شام میں زرداری صاحب نے ٹیلی فون کیا, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ دبئی میں ہیں اور ان کی طبیعت بھی ناساز ہے, لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ گورنر صاحب آپ ایڈمنسٹریٹر کو کہیں اور مجھے بتائیں کہ یہ جو اینیملز ہیں, جس میں خاص طور پہ جو ہماری جو وہ ہتنی ہے نور جہاں, اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ ان کو خوراک بھی پوری نہیں مل رہی ہے. تو اگر کوئی بجٹ کا ایشو ہے تو آپ فوری طور پہ PC1 بنائیں. میں اپنی لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. تو دیکھیں یہ ایک پازیٹیو بات ہے, ہر آدمی کو یہ ہو کہ بھئی ان کو اتنا احساس ہے وہاں بیٹھ کے بھی, وہ کہتے ہیں کہ جانور کو بھی معاملات پورے نہ ہو. تو اگر اس کے بعد ہمارے جو لوگ ہیں جو منافع خوری کر رہے ہیں, یا جو لوگوں کو اس مشکل حالات میں بھی مہنگائی کے نیچے دبا رہے ہیں, یا اسٹریٹ کرائم میں بات کر رہے ہیں, تو ہم اس پہ بھی انشاءاللہ ایکشن لیں گے. اور میں زرداری صاحب کو بھی ہم پورا بنا کے بھیجیں گے کہ جی جو جائز چیز ہے اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب سے جب بھی میری ملاقات ہوئی ہے انہوں نے ہمیشہ پازیٹیو جسٹر دیا ہے. وہ خود چاہتے ہیں کہ ہر جگہ پر, جب میں نے ان سے بات کی تھی کہ عباسی شہید کے اندر بجٹ نہیں ہے, سوبراج میں بجٹ نہیں ہے, تو اس وقت بھی انہوں نے مجھے کہا, اور میں نے ایڈمنسٹریٹر صاحب کو کہا, انہوں نے بنا لیا ہے, انہوں نے کہا مجھے فوراً بھجوائیں. اگر جہاں جہاں لوگوں کی مدد ہو سکتی ہے, جہاں پر فنڈز کے ایشوز ہیں, اس کو ہم پورا کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں بات یہ ہو رہی ہے کہ سندھ گورنمنٹ اور گورنر ہاؤس کی بات نہیں ہو رہی, بات یہ ہو رہی ہے کہ بیچ کے جو گیپ ہے, یا جو لوگ ہیں وہ اس چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو جہاں جہاں ہمیں پتہ چلے گا ہم سندھ گورنمنٹ کو بتائیں گے, جہاں سندھ گورنمنٹ کو کوئی ایشو ہوگا وہ ہمیں بتائے, تاکہ ہم مل جل کر اس سسٹم کو ٹھیک کریں اور لوگوں کو ریلیف دیں. ایک منٹ, میرے گھر کے قریبی جو مارکیٹ ہے وہاں پر اسی ریٹ پہ بک رہا ہے, کیونکہ AC کا آفس برابر نہیں ہے. وہ شام میں ایک دفعہ شاید ان کی کوئی ٹیم نکلتی ہے, فار ہاف این آور کچھ نہ کچھ کرتے ہیں اور اپنی رپورٹ جمع کرا دیتے ہیں کہ 40 دکانوں پہ چالان کر دیا. تو کیا سمجھ رہے ہیں ACs جو ہیں DC کا جو عملہ ہے یہ صحیح کام نہیں کر رہا, جو ایڈمنسٹریٹرز کو مجسٹریٹ کے پاور دے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, آپ میری بات کو سمجھیں. میں یہ کہہ رہا ہوں جب آپ نے 27-28 لوگوں کی بھی ڈیوٹی لگائی ہے, تو جو ایڈمنسٹریٹرز یا DMCs کے سٹافز ہیں جو کہ گراؤنڈ پر موجود ہوتے ہیں, یا بلدیہ عظمیٰ کا سٹاف ہے, اس وقت تو پورے شہر میں اور پورے صوبے کے اندر, میں صرف یہیں کی بات نہیں کر رہا ہوں, پورے صوبے کے اندر ہمیں پوری ٹیمیں چاہیے. جو اب جیسے آپ نے کہا کہ ایک AC صرف ایک دفعہ چکر لگاتا ہے, تو اگر 4 لوگوں کے پاس یہ پاور ہوگی تو آپس میں طے کر لیں 2-2 گھنٹے کے ساتھ ایک آدمی چکر لگائے. اصل مقصد کیا ہے کہ پوری مشینری کو لوگوں کی فلاح بہبود اور ریلیف کے لیے استعمال کرنا ہے. یہ والی وجہ نہیں ہے کہ میں پاور نہیں دے رہا, یہ نہیں کر رہا. بھائی صرف رمضان کی بات میں کر رہا ہوں کہ کم از کم اس ماہ رمضان میں لوگوں کو مجسٹریٹ کی پاور دیں. آپ کے پاس پوری بلدیہ بیٹھی ہے, آپ کے پاس پورا DMCs بیٹھی ہیں, ایڈمنسٹریٹرز بیٹھے, تو آپ لوگوں کو یہ پاور دے دیں تاکہ لوگ جائیں اور اس کا رزلٹ دیں, اور بلکہ 2 لوگ 3 لوگ ساتھ جائیں, تاکہ یہ بات بھی ختم ہو جائے کہ ایک AC جو ہے وہ غلط چیز کر رہا ہے تو اس کے ساتھ اس کے بیک اپ میں 2 ڈپارٹمنٹ اور بھی موجود ہوں. اچھا گورنر صاحب, اسٹارٹ میں جو ہے وہ آپ بہتر طریقے سے کام کر رہے ہیں, جس طرح چانڈل صاحب نے بھی کہا کہ آپ مستقبل کے گورنر کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں, پھر وہ اگر اختیارات پر عمل ہوئیں گے تو ہم آپ کے ساتھ دیں گے ان کو. لیکن اسٹارٹ میں جب آپ آئے تو خان صاحب نے آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا, آپ نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ آپ عوامی گورنر ہیں, لیکن اب شبلی فراز صاحب کی جانب سے آپ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے. تو اس تنقید سے آپ کا حوصلے کہیں ڈسٹرب نہیں ہوگا؟ دیکھیں, میں نے تو پہلے دن بھی کہا تھا کہ میرا کام اور عمل بتائے گا کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. اور آج آپ سب بیٹھے
آپ سب بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ کہیں نہ کہیں کچھ اچھا کرنے کی میں کوشش ضرور کر رہا ہوں۔ میں نے کبھی بھی ان کے کسی شخص کی بات کا جواب نہیں دیا، بہت سارے ان کے لوگوں نے الزامات لگائے ہیں، لیکن میں تو یہ صرف جانتا ہوں کہ آج جو عمران خان کر رہا ہے وہ صرف پاکستان کو کمزور کر رہا ہے، اور یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے۔ آج میں آپ کو بالکل ایک سچے پاکستانی کی حیثیت سے بتا رہا ہوں، ان کو پاکستان میں سوائے اس شخص کے کوئی دوسرا مل نہیں رہا تھا، کیونکہ یہ دنیا میں یہ اصول ہے کہ جس ملک کو بھی کمزور کرنا ہو تو اس کی افواج اور اس کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بات کی جائے۔ آج آپ مجھے بتائیں دنیا کے کس ممالک میں، ایک کی مثال دے دیں، چاہے وہاں صحیح ہو یا غلط ہو، ترقی پذیر ممالک کی بھی مثال آپ دے دیں اور کسی ایسے ملک کی بھی جو ہم سے نیچے ہو، جہاں کی افواج اور اس کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جس طرح عمران خان بات کرتا ہے کوئی دنیا میں سیاسی لیڈر بات کر سکتا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو لوگ آپ کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، آج آپ ان کو جس طریقے سے نشانہ بنا رہے ہیں، یہ سوائے ایجنڈے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور اس کی پروٹیکشن بھی کی جا رہی ہے۔ آج آپ بتائیں کوئی ایک شخص کسی ملک کی افواج کے بارے میں بات کرتا ہے، پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے، یہاں سوشل میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اس کی تعریفیں کریں، بلکہ ان لوگوں کو اور پروموٹ کیا جا رہا ہے جو اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک سازش ہے۔ آپ لوگوں کو ہمیں دیر سے اندازہ ہوگا کہ ہمارے ملک کو کہاں لا کے اس شخص نے کھڑا کر دیا ہے۔ یہ غدار پاکستان ہے۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں کسی سیاسی بات سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سے بات کر رہا ہوں، یہ میرا اللہ جانتا ہے، میرا کوئی سیاسی اختلاف اس شخص سے نہیں ہے، نہ میں بحیثیت گورنر، میں تو ساری جماعتوں کا صوبے میں گورنر ہوں، لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ عمران خان غدار پاکستان ہے، یہ انٹرنیشنل ایجنڈے پر ہے، اور اس کی مثال آپ لے لیں۔ آپ مجھے بتائیں پروفیسر اسرار صاحب جو ہیں، کیا وہ سیاسی شخص تھے؟ انہوں نے پہلے ہی پیشن گوئی کی تھی کہ یہ آئے گا اور 3.5-4 سال حکومت میں رہے گا اور یہ پاکستان کے خلاف کام کرے گا۔ ایدی صاحب نے یہ بات پہلے سے کی۔ آپ بتا دیں ستار ایدی صاحب تو نیوٹرل آدمی تھے نا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو محب وطن تھے۔ تو اگر محب وطن پاکستانی تھوڑا سا اپنا دماغ استعمال کرے جذبات سے ہٹ کے، تو جو شخص 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر کا جھوٹا وعدہ کر کے آپ پر مسلط کیا گیا ہو، اور آج ایک سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کا مائنڈ سیٹ بنایا جا رہا ہے، ہماری یوتھ بیچاری ظاہر جذباتی ہے، جب یہ شخص کھڑے ہو کے لوگوں پہ الزامات لگاتا ہے تو لوگوں کو انٹرسٹ ہوتا ہے اس میں۔ ایک کرکٹر رہا ہے، یہ اسٹار رہا ہے پاکستان کا، لوگ اس کو سنتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اسی لیے اس کو چوز کیا گیا ہے۔ کبھی بھی کسی ملک میں اگر کوئی سازش کی جاتی ہے تو اس ملک کے کسی ایسے اسٹار کو ہی چنا جاتا ہے جس کی فالوئنگ ہو۔ تو یہ ایک کرکٹ اسٹار تھا، اس کو اسی لیے چوز کیا کہ پہلے اس کو پرائم منسٹر بنایا، اور آج اس کو پاکستان کی افواج کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے پاس جو ایٹمی طاقت ہے، اس کے پیچھے جو کچھ ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان ایک مضبوط ریاست ہو، اس چیز کو یہ شخص دوسری طرف لے جا رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ بشعور ہیں، ان کو خود سوچنا ہے۔ اب میں تو دیکھیں، میں یہ بات ہی نہیں کر رہا کہ سیاسی طور پہ 100 اختلاف ہو سکتے ہیں، ہم سیاست بعد میں کر لیں گے، پہلے پاکستان کو رکھیں اور یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ جو ایجنڈا یہ لے کے چل رہا ہے اور اس کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں جو اس کو گرفتار بھی نہیں ہونے دے رہی۔ یہ بھی ایک سوال ہے، کون سی طاقت ہے وہ جو اس کو گرفتار نہیں ہونے دیتی، اور یہ دندناتا بھی پھر رہا ہے، اور ہر روز ایک پریس کانفرنس میں اسٹیبلشمنٹ۔ دیکھیں، یہ کسی بھی سیاسی جماعت کو کچھ بھی کہے، گالیاں بھی دے دے، مجھے بھی دے دے، میری سیاسی جماعت کو بھی دے، میں کبھی اس کا جواب نہیں دوں گا، لیکن اگر یہ پاکستان کی سالمیت والے اس ادارے کو جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، ہمارے بچے سکون سے سوتے ہیں جب ہماری افواج، ہماری نیوی، ہماری ایئر فورس اس میں راتوں میں جاگ کر حفاظت کرتی ہے، یہ شخص آج افواج پاکستان پر، اسٹیبلشمنٹ پہ سوالیہ نشان اٹھا رہا ہے، ان کو بدتمیزی سے بات کرتا ہے، لوگوں کو یہ شعور دے رہا ہے، یہ لوگوں کو ڈال رہا ہے کہ آپ ان کے خلاف بات کریں۔ تو یہ ایک بہت ہی خطرناک بات ہے کسی بھی ملک کی سالمیت کے لیے۔
देखिए ये तो काम है एग्जीक्यूटिव का कि वो उसको कंट्रोल करे। मेरा काम है, जैसे आपने अभी इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई, तो मैं ये भी लिखूंगा और जब मैं उनके साथ बैठूंगा तो हम कहेंगे इसके ऊपर भी बात करें। देखिए असल तो ये चीज जो हम और आप कर रहे हैं, ये एग्जीक्यूटिव का काम था कि इसको पहले से ही इन सारी चीजों को नजर में रखते हुए हम चीजों को आगे लेके चलते। लेकिन चले किसी भी वजह से आज रमजान आ चुका है, ये जो मैं बातें कर रहा हूं ये इल्जाम तराशी थोड़ी है। आप चले जाएं, मेरे साथ चलते हैं, आज हम चल के इफ्तारी खरीद लेते हैं 5 लोगों की। आपको 5000 का नोट चाहिए? तो अगर एक आम आदमी, ये आम चीज है ना, ये कोई जापान की मशीन थोड़ी खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, ये हम कोई टीवी थोड़ी खरीदने जा रहे हैं कि चाइना का ले लो। भाई ये तो आम एक ठेले के ऊपर हर आदमी इफ्तारी करने का ख्वाहिश रखता है, रोजा है, आपका मजहब का ये महीना है, तो आप बता दें मुझे कि क्या 300 रुपए, 600 रुपए और 800 रुपए और 1200 रुपए। कल मुझे एक ऐसा आदमी जो साहिब हैसियत है, उसने कहा कि यार मेरा दिल चाहा कि मैं फ्रूट चाट में अनार डलवा लूं। मुझे खुद सुनाया उन्होंने। उसने कहा मेरा ड्राइवर जाके अनार लेकर आया, एक अनार 500 रुपए का। बोलते एक लाया, कहता मैंने तो 500 दिए थे कि 1 आध किलो अनार आ जाएगा। कहता 500 रुपए में एक अनार मिला है। तो अनार तो छोड़ दें, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। हम तो केला खाने वाले लोग हैं, पपीता, खरबूजा, तरबूज, उसी के ऊपर आप देख लें कि क्या हालत है। तो हम कोई ऐसी बात थोड़ी कर रहे हैं कि जो इल्जाम है। मैं तो ये कह रहा हूं कि इसे हमें मिलकर सेटल डाउन कराना है ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। शुक्रिया।